بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں. آج کی دنیا ایک بہت بڑے انقلاب سے گزر رہی ہے. یوں سمجھیے کہ ایک نئی محاذ آرائی جو ہے نا اس کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دو بلاکس میں پھر تقسیم ہو رہی ہے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے جو اتحادی ہیں وہ مختلف ہیں. اب ایک طرف چین ہے. چین ایک طرح کا بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. روس نے ذیلی صورت اختیار کر لی, ثانوی حیثیت بن گئی ہے روس کی. پھر ایران, ترکی, پاکستان, یہ ایک مفادات کا اتحاد جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنی اس علاقے میں بالادستی قائم رکھنے کے لیے بھارت کو اپنا حلیف بنا چکا ہے. لیکن کیا بھارت اس علاقے میں چین کی طاقت کا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ کیا کہیں جنگ نہ ہو جائے. میں اس سلسلے میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ولیم جے شیرر نے لکھی تھی. اس کا نام تھا دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ ریخ, یعنی تیسری جو ریپبلک تھی جرمنی کی اس کے رائز, اس کے عروج اور اس کے زوال کی کہانی. یعنی ہٹلر کا دور جسے کہتے ہیں, تھرڈ ریخ جو تھا ہٹلر کی حکومت کے دور کو کہتے ہیں. ہٹلر کے فال کی کہانی. اس نے اپنے پیش لفظ میں ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی. اپنے انٹروڈکشن میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ دنیا تباہی و بربادی کی بڑی جنگ دیکھ چکی. اس سے بڑی تباہی پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں ہوئی تھی جو اس جنگ میں ہوئی. لیکن اب ایک ایسے مقام پر دنیا آ کھڑی ہوئی ہے. یہ 1945 کے حوالے سے بات کرتا, اور یہ 1900 غالباً کتاب لکھی گئی تھی 1960 کی دہائی میں. میں نے اسی زمانے میں پڑھی تھی. دنیا جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر آ کھڑی ہوئی ہے. نیوکلیئر دریافت کے بعد اب تباہی بربادی کے ہتھیار اتنے مختلف ہیں کہ اب انگلی بٹن پر دبے گی اور کافی دنیا جو ہے نا تباہ برباد ہو جائے گی. تو اس نے لکھا تھا, اور میں اسے ایگری کرتا ہوں, کہ اب کبھی بڑے پیمانے پر کبھی کوئی جنگ نہیں ہوگی. اگر جنگ ہونی ہوتی تو ویتنام میں ہو جاتی, کوریا میں ہو جاتی. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, وہ طاقت استعمال نہیں کر سکا اس وجہ سے کہ تمام ممالک نیوکلرلی آرمڈ ہیں. صرف ایک پاگل آدمی, کیونکہ جو روایتی جنگ بھی ہوتی ہے وہ جو ہار رہا ہو آدمی تو وہ ڈیسپریشن میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ایک روایتی بڑی جنگ کا بھی امکان ختم ہو گیا. ورنہ امریکہ کیوں ہارتا افغانستان میں؟ امریکہ کیوں ہارتا ویتنام میں؟ امریکہ جیسی سپر پاور بڑی طاقت جو کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ 5 منٹ میں ساری دنیا کو ضبع کر دے, وہ کیوں ہارتا؟ 3 شکستیں ہوئی ہیں. کوریا میں بھی ایک طرح سے ہارا تھا, وہ ڈیمارکیشن ہوئی تھی. ایک آدھا کوریا جو تھا نا وہ چائنا کے حصے میں چلا گیا تھا, مطلب چائنیز انفلوئنس کے حصے میں. نارتھ کوریا اب بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بلکہ اس کی یہ تھا کہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو کرۂ ارض پر سوائے بکھرے ہوئے انسانی اعضاء, ہڈیاں بھسم شدہ جلی ہوئی ہڈیاں, اور یعنی بالکل جیسے کوڑا بن جائے گی پوری انسانی نسل جو ہے وہ بکھری ہوگی. یعنی کوئی شخص شاید ایسا نہ ملے جو صحیح سالم ہو. تو ایسی تباہی جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص, خواہ وہ ماسکو میں بیٹھا ہو, چائنا بیجنگ میں بیٹھا ہو, واشنگٹن میں بیٹھا ہو, لندن میں بیٹھا ہو, کہیں بھی بیٹھا ہو,
اسلام آباد میں بیٹھا ہو، نیو دلی میں بیٹھا ہو، وہ کبھی رسک نہیں لے گا کہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ چونکہ دو طرفہ ہونی ہے، ایک جیسی ہونی ہے، کہ اس کو دعوت دے۔ یہ ولیم جے شرر نے لکھا تھا، میں اسے ایگری کرتا ہوں۔ اس لیے جو ڈرایا جاتا ہے نا کہ آپ ایک ایگریسو پالیسی اختیار نہ کریں، جنگ ہو جائے گی، بھارت کبھی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، جس طرح ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے بھارت بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اور بھارت ایک ہی جیسی ایٹمی طاقت ہے، شاید ہمیں کچھ ایج حاصل ہو ہی نہیں بھارت پر۔ روایتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً ایج ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں بھی اور میزائل ٹیکنالوجی میں بھی، لیکن بہرحال ہم برابر بھی اپنے آپ کو سمجھیں تو بھارت اپنی تباہی کو دعوت نہیں دے گا، جیسے ہم اپنی تباہی کو دعوت نہیں دیں گے وہ بھی اپنی تباہی کو دعوت نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ کسی بڑی جنگ کے خطرے کے بغیر حل ہو سکتا ہے اگر پاکستان اس کے لیے پوری جرت کے ساتھ تیار ہو۔ یہ وہ کرج چاہیے ہمیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ایک موقع ملا ہے، بھارت نے خود ہمیں دیا ہے، انہوں نے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب ہمیں ایگریشن ایگریشن ایگریشن، اب بھارت کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، ہم میں کوئی خطرہ نہیں ہے، بھول جائیں کہ بھارت ہم پر حملہ کر سکتا ہے، روایتی جنگ بھی نہیں لڑے گا، کیوں اسے پتہ ہے کہ اگر روایتی جنگ میں خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے نا اس کو شکست نظر آئی تو پاکستان اپنی ایٹمی طاقت استعمال کرے گا، پھر دو طرفہ ہوگی استعمال اور بڑی تباہی ہوگی، بربادی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کون پاگل آدمی یہ سوچ سکتا ہے؟ ایون مودی جیسا پاگل آدمی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے اس ڈر کو اپنی پالیسی کی بنیاد نہ بنائیں کہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی، کبھی نہیں چھڑے گی۔ یہ میں آپ کو، کیونکہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ دنیا کی تباہی قیامت کے نتیجے میں آنی ہے، اور قیامت کا ایک خاص منظر نامہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مطابقت نہیں رکھتا ایٹمی تباہی، بالکل نہیں۔ وہ سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آثار اور اللہ تعالیٰ نے جو اشارتاً کنایتاً قیامت کا منظر نامہ پیش کیا ہے وہ ایٹمی جنگ سے بالکل مختلف ہے۔ تو ہم بھول جائیں اس بات کو کہ کوئی بڑی جنگ ہوگی، ہم یاد رکھیں صرف ایک بات کہ کشمیر ہمارا ہے۔